من سے ان دا پاس لیشترو تاکہ خریدیں بھی ساتھ اس کے سمن صرف پیسوں کو نہیں بولتے، جو چیز بھی لین دین کے برابر میں دی جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلیل کہتے ہیں تھوڑا۔ فویل پس ہلاکت ہے، لہم واسطے ان کے، مما وہ جو کچھ کاتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما وہ جو کسب یکسبون کماتے ہیں، یکسبون کماتے ہیں۔ معنی دیکھیے، فویل للذین یکتبون الکتاب پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بیدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر کہتے ہیں یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ خریدیں اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے یہ لکھا، وویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ہے اس کے لیے وہ جو کمائی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے چوتھی جماعت کا ذکر ہے۔ کتنی جماعت کا؟ چوتھی۔ اور یہ خاص لوگ ہیں۔ پہلے ایک جماعت گزری تھی درویشوں کی، پیروں کی، یہ جماعت ہے علماء کی، جو ان کے مولوی حضرات تھے، جو کتابیں لکھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے، ایک چیز لکھ لیتے اور لکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے یہ اللہ نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ۔ لکھا خود ہے، بیان اپنی طرف سے ہو رہا ہے، اور نام کس کا پیش کر رہے ہیں؟ وہ پھر صحیفے بناتے، صحیفے بنا کر جس طرح ہم کتابیں چھوٹی چھوٹی لکھتے ہیں، کتابچے لکھ کر تو لوگوں کے پاس لے جایا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ کتاب ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی وہ پیش کرتے اور ان کو بھی کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، کہ حالانکہ اللہ نے کوئی بات نہیں کی لیکن اللہ کے ذمے لگا کر کہتے دیکھو یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کوئی یہ جو آنے والا نبی ہے اس کی کوئی صفت ہے، اس کو کوئی نشانی ہے؟ کوئی نشانی نہیں، لکھا تو اپنی طرف سے، لیکن کیا کہہ دیتے، اللہ نے تو کوئی نشانی نہیں لکھی، اور پھر کہتے یہ جو توحید بیان کرتا ہے، کہاں توحید لکھی ہے؟ کہاں توحید ہے؟ آؤ ذرا تھوڑا سا ایک منٹ سیر کر کے آتے ہیں، صفحہ نمبر 23 سورۃ بقرہ دوسرا پارہ، ترل گئے، دیکھیے، فرمائے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات وہ جو نازل کی ہم نے، من البینات فرمایا دلائل کے ساتھ، والہدا اور ہدایت بھی ہے، من بعد ما بیناہ اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنے آپ کو درست کر لیا، وبینوا اور لوگوں کو بھی بیان کیا۔ یہ نہیں پہلے غلط مسئلے بیان کرتے رہے، بعد میں توبہ طائب ہو گئے، نہیں جی بس بات ختم، نہ اگر تمہاری اپنی بات ہوتی تو پھر یہاں تک ختم ہو جاتی، لیکن تم نے لوگوں کو غلط مسئلے بیان کیے، لوگوں سے جھوٹ بولا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَيَّنُوا اب لوگوں سے مسئلے بیان کرو اور لوگوں کو کہو کہ ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں، یہ سچ ہے،
پہلے ہم نے جو بھی بولا وہ جھوٹ بولا، اب یہ سچ بیان کرنے لگے، یہ قرآن کے اندر۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کی میں توبہ کو قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا ہوں۔ جی ایک صفحہ آگے نکل، 25 صفحے کے اوپر آتی، 2 لائنیں چھوڑ دیجیے، تیسری لائن کے اوپر دیکھیے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے، من الکتاب، کتاب کے اندر، ویشترون بہ، اور خریدتے ہیں اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا، قیمت خریدتے۔ اب قلیلا کہا، یہ کیا مطلب؟ بھائی تھوڑی سی لینی جائز نہیں ہے اور زیادہ لینی، کیا مطلب؟ نہیں، ساری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے اور قرآن کی آیت ایک طرف رکھ دی جائے تو قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے، تھوڑی ہے، تو لہذا اس وجہ سے کہا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، فرمایا وہ جو پیسے لیے، وہ جو چاول لیے، وہ جو گندم لی، وہ جو نذرانے لیے، فرمایا وہ جو پیٹ کے اندر گیا، ما یأکلون فی بطونہم، نہیں کھاتے اپنے پیٹ کے اندر، الا النار، مگر وہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلال بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے کے اندر، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو لے لیا اللہ کی بخشش کے مقابلے کے اندر، فما صبرہم، اللہ فرماتے ہیں فما صبرہم، وہ بڑا صبر ہے، جس طرح بندہ کو کہتا ہے نا پنجابی، بڑا تیرا صبر ہے یار، بڑا تیرا جگر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فما صبرہم، بڑا صبر ہے، علی النار، آگ کے اوپر صبر کر رہے ہیں، ذالک، یہ بھی ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نزل الکتاب بالحق، کتاب کو نازل کرتا ہے حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کی کرن لگ پہ، اختلاف پان لگ پہ، لفی شقاق بعید، اللہ فرماتے ہیں وہ بدبختی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سمجھ آ گیا کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو چھپایا، ایک تو اللہ کی لعنت، اور دوسرے نمبر کے اندر اللہ ان کو جہنم کے اندر دھکیل لے گا، اللہ اپنی مغفرت میں نہیں لائے گا۔ خیر واپس سبق پہ آؤ، پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ تو کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو لکھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر لوگوں کو کہا کہ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کیا ہے؟ خیر اس وقت تو لوگوں نے یہ چلا لیا، تورات کے اندر بھی تحریف کر لی، انجیل کے اندر بھی تحریف کر لی، زبور کے اندر بھی تحریف کر لی، اور نام کس کا دے دیا؟ اللہ کی طرف سے آئی، اور وہ آج بھی کام بند نہیں ہوا، آج بھی کام بند، زبور داؤد علیہ السلام، جی داؤد علیہ السلام، آج بھی کام بند نہیں ہوا۔ اللہ کے قرآن میں تو تعریف کر نہیں سکتے، اللہ کے قرآن میں تعریف کر نہیں سکتے، معنوں میں تحریف کرنی شروع کر دی، اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، اگر کسی عالم نے کوئی حق مسئلہ لکھا ہے تو بعد میں آنے والوں نے کیا کیا ہو، یہ تو ہمارے ہی گریبان کے اندر ان کا ہاتھ آ گیا، یہ تو اس عالم نے بات لکھی ہے، تو یہ تو دلیل دیتے ہیں، ابھی دیکھو تو صحیح علماء نے یہ لکھا ہے مسئلہ۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا،
انہوں نے اس کو پکڑا اور تبدیل کر دیا۔ مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی کتاب چلتی ہے تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم الاسلام لکھی تھی نا، ہم نے خود پڑھی، جو پرانا کسی کے پاس شاید چھاپا پڑا ہو تو وہ مل جائے گا، لیکن جو موجودہ چھاپا ہے اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ سرگودے کا ایک مولوی ہے سائی وال کا، اس نے کیا کیا، وہ باب ہی تبدیل کر دیا۔ چھوٹے سائی وال کا جی، انہوں نے کیا کیا جناب والا، وہ الفاظ جو تھے نا، وہ سوال جواب چلتے ہیں نا، کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے، کافر کون ہوتا ہے، مشرک کون ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ایمان کیسے لانا ہے، وہ سوال لکھے ہیں نا، تو نیچے جواب لکھے انہوں نے۔ تو وہاں لکھا تھا صفت سمع اور صفت بصر، اللہ کے سننے کی صفت اور اللہ کے دیکھنے کی صفت۔ اس کے اندر سوال لکھا ہوا تھا، جو بندہ اللہ کی اس صفت کے اندر کسی نبی ولی بزرگ کو شریک کرے، کہ وہ یہ کہے کہ فلاں پیغمبر ولی بھی اسی طرح سنتا ہے جس طرح اللہ سنتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ وہ مشرک اور کافر ہے۔ اب وہ سوال ہی کاٹ دیا گیا، وہ مٹا دیا گیا۔ نہیں جی نہیں، ہم نے نا تھوڑا سا اس کو تبدیل کر کے اچھے انداز میں اچھا ورق ٹائٹل لگا کر دیا۔ تو لہذا وہی چیز ہے کہ وہ جو مولوی اس وقت کے یہودیوں اور مولویوں کی بات تھی، آج کے مولویوں نے بھی وہی طریقہ پکڑا۔ خیر قرآن میں تو تحریف نہ کر سکے، قرآن کے معنوں میں تحریف کی، اور دوسرے نمبر کے اندر جس نے کسی نے حق بات لکھی تو اس کو تبدیل کر کے کہہ دیا یہ بھئی اس نے لکھا ہے۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت اور تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتابیں اور پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا آگے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنی مرضی سے کوئی لکھوں گا تو لوگ میرے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہوں گے۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بھئی ہمارے مذہب کے مطابق بات کرتا ہے تو اچھا بندہ ہے۔ کئی مولوی ایسے بھی مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں بادشاہ تسی دا پتہ نہیں 10 سال کٹتے ہو کہ 20 سال کٹتے ہوتے 15 سال کٹتے ہوتے ٹور جاندے ہو نا، تو انہوں کو رہن نہیں نہ دیتا۔ بادشاہ 40 سال گزر، کتنے 40 سال گزر گئے ہیں، یقین جانو ایک بندہ بھی کبھی ناراض نہیں ہوا، ہم نے کبھی کسی کو ناراض ہونے ہی نہیں دیا، ہم قرآن بھی سناتے ہیں۔ بھائی اللہ کا قرآن تم نے سنایا ہی، صحیح بات پوچھو، اللہ کے نبی اگر اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، لا الہ الا اللہ بیان کریں تو لوگ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں واہ واہ، شاباش دیتے ہیں، پھول پھیلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں، کیا پتھر، کہنے لگے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس مسئلے کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہی مسئلہ بیان کرنا تھا، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہنے لگے تیرے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں رہنے دیا؟ مکے سے پھر نکال دیا۔ مکے جیسی عظیم بستی ہو، مکے جیسا عظیم شہر ہو جس کی اللہ بھی قسمیں اٹھاتا ہو، تو وہاں بھی اس نبی کو رہنے، وہ سنائے اللہ کا قرآن، وہ سنائے اللہ کی توحید، اور اس کو تو لوگ پسند نہ کریں۔ وہ آواز جس کو تو اللہ بھی کہتے ہیں اس جیسی آواز کسی کی نہیں، وہ آواز جس کے کانوں میں پڑ گئی تو پھر قیامت تک اس کے کانوں سے وہ آواز نکلتی نہیں ہے۔ تو خیر اللہ کریم فرماتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ قیمت خریدنے کے لیے یہ کرتب کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان ہاتھوں کے لیے بھی تباہی بربادی ہے اور وہ جو کمائی کی ہے وہ بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اچھا آگے، وقالو، قالو
کہتے ہیں لن ہرگز نہیں، تمسنا، تمسا کا معنی ہوتا ہے چھونا، مسا یا مسو چھونا، وہ آپ نے صبح کے درس میں پڑھا سامری کی بات، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، لا مساس، تو کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، تو لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، تمسنا ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنتی کے، قل فرما دیجئے، اتخذتم کیا تم نے بنا لیا ہے، اتخذتم تم نے بنا لیا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، عہدن کوئی عہد، کوئی عہد و پیمان لکھا ہے، فلن ہرگز نہیں، یخلف خلاف کرے گا، عہدہ اپنا وعدہ، ام یا تقولون تم کہتے ہو، اللہ پر، اللہ ما لا، ما وہ، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، معنی دیکھیے، وقالوا لن تمسنا النار، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ مگر گنتی کے چند دن، قل اتخذتم عند اللہ فرما دیجئے کیا تم نے بنا لیا اللہ کے ہاں کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ کہ ہرگز اللہ نہیں خلاف کرے گا اپنے وعدے کے، ام تقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو، ام تقولون یا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا یہ پانچویں جماعت ہے، کتنی جی؟ آخری جماعت ہے، یہ صاحبزادوں کی جماعت ہے، کنی کی ہے جی؟ صاحبزادوں شہزادوں کی جماعت ہے، کہتے ہیں نا میں تو فلاں کی لڑی سے آیا ہوں جی، میں جی فلاں پیر سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں تو اس کا پوتا ہوں، میں تو اس کا پڑپوتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا، تمہیں نظر نہیں آتا میں کون ہوں؟ تو وہ کہتے تھے ہم نبی زادے، کیا ہم تو نبیوں کی اولاد میں ہیں، تو لہذا ہمیں کون پوچھنے والا۔ آئیے دیکھیے ذرا صفحہ نمبر 101 سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 مل گیا جی؟ 101 صفحہ اور 100 صفحے کے اوپر پہلی لائن چھوڑ کر دوسری لائن، وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور عیسائی کہنے لگے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، قل فرما دیجئے، فلم یعذبکم، اگر تم اللہ کے محبوب ہو پھر اللہ نے تم کو عذاب کیوں دیا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیا، بل انتم، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے، انتم بشر، تم انسان ہو، ممن خلق، اس کی مخلوق میں سے ہو، تم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ انسان ہو اور اس کی مخلوق میں سے ہو، یغفر لمن یشاء، معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو وہ عذاب دیتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو لہذا وہ کیا اپنے آپ کو کہتے تھے، ہم تو بھئی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو تو پیارے بندے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیا، تمہارے اوپر عذاب کیوں نازل ہوا، اس سے پتہ چلا کہ تم محبوب نہیں بلکہ اس کی بدترین مخلوق کیا ہو۔ تو خیر، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور وہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ آگے جا کر اللہ کریم فرماتے ہیں
یہ کہتے ہیں ہم تو بھائی صاحبزادے ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے رکھنے کی۔ او بادشاہو، ساڈے باپ دادا نے بڑی بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، اے جڑا دبے ہے نا، اے میرا پیو ہی ہے، جس کی قبر کے اوپر وہ مزار بنا ہوا ہے، میں اس کی اولاد میں سے ہوں، وہ دوسروں کو چھڑا لے گا تو مجھے نہیں چھڑائے گا۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، میں جس کو چاہوں گا تو معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا تو میں عذاب دوں گا۔ یہ کسی کے لیے میں نے قانون نہیں بنایا کہ وہ میرا پیارا ہے تو وہ میرا پیارا ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ عمل کرے گا، قرآن کے مطابق چلے گا، میری بخشش بھی اسی کی طرف ہوگی۔ خیر، وقالوا لن تمسنا النار، وہ کہتے ہیں ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، یعنی وہ جو بچھڑے کی عبادت کی تھی ہمارے باپ دادا نے، وہی۔ قل اتخذتم، فرما دیجئے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد و پیمان بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے۔ سورۃ مریم اور سورۃ مریم کا آخری رکوع، اس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ عہد سے مراد مفسرین نے لکھا ہے لا الہ، تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اگر تم نے توحید مان لی تو پھر تو بات بن گئی، پھر تو بھئی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تم نے توحید اس کی مانتے نہیں ہو، تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، نبی کی سنت کی خلاف ورزیاں کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو نہیں جی نہیں ہمیں تو اللہ پوچھے گا ہی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر اللہ نے تم سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہاں، ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے اوپر وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے ہی، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ تم کیا کیا بول رہے ہو اور بک بک کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ ترجمہ سن لیجیے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کتاب کو، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت خرید لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے وہ جو کمائی کی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور وہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے بنا لیا اللہ کے ہاں کوئی عہد؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ ہرگز اللہ اپنے اس وعدے کو خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے اوپر وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ، اللہم صل رب رحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللہم اغفر وارحم انت خیر ورب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک ولا یغادر ولا سقم اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین صلی اللہ تعالی خیر خلق